السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع اپنے عظیم استاد ذی وقار، عظیم مبلغ، عظیم معلم، عظیم مدرس جناب محمد عابد رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنا۔ میں اپنے عظیم استاذ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی خدمت میں خالد شریف کا ایک شعر ان کی نظر کروں گا کہ وہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو سرخرو کر گیا۔ میرے سرخرو کہنے کا مطلب کہ انہوں نے جو علم کی شمع جلائی تھی، آج وہ پورے آب و تاب کے ساتھ اپنی جواں پاشیوں کے ساتھ ضیاء پاش ہے۔ آج وہ پورے جوبن پر ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں انور مسعود کے ایک شعر ان کی نظر کروں گا کہ لوگ زمین سے سونا تلاش کرتے ہیں، لوگ زمین سے سونا تلاش کرتے ہیں، ہم نے سونا سپرد خاک کر دیا۔ تو سامعین، اپنے عظیم استاذ ماسٹر محمد عابد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، آپ 1 نومبر 1937 کو بیربل میں حکیم محمد عارف کے گھر میں پیدا ہوئے۔ حکیم محمد عارف عظیم حاذق حکیم تھے اور اپنے دور میں ملکی سطح پر مانے ہوئے حکیم تھے۔ آپ نے یعنی استاذ محمد عابد صاحب نے اپنا پرائمری کا امتحان بیربل شریف سے 31 مارچ 1952 کو پاس کیا۔ پھر مڈل ورنیکولر کا امتحان بیربل سے 1 جون 1955 کو پاس کیا، اور جس سکول سے آپ نے پاس کیا اس وقت اس سکول کا نام ڈی بی مڈل سکول تھا۔ آپ نے جے بی ٹیچر کا کورس نارمل سکول شاہپور سے 1956 کی اپریل میں مکمل کیا، اور بطور ٹیچر آپ 22 نومبر 1956 کو ڈی بی مڈل سکول بیربل میں ہی تعینات ہوئے۔ جس مادر علمی سے آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کر کے مڈل تک تعلیم مکمل کی، اسی ڈی بی سکول میں آپ بطور معلم تعینات ہوئے۔ اس کے بعد 2 سال بعد آپ گورنمنٹ مڈل سکول کالرا میں آپ کی تعیناتی ہوئی، اور اس کے بعد آپ 1965 کے قریب 65 کے اوائل میں گورنمنٹ پرائمری سکول خواجہ آباد اسٹیٹ میں بطور پرائمری ٹیچر تعینات ہوئے، اور 1965 میں ہی ڈاکخانے کا اجرا ہوا تو آپ پوسٹ آفس خواجہ آباد کے پہلے پوسٹ ماسٹر تعینات ہوئے۔ 1988 تک آپ نے بطور سینئر پرائمری ٹیچر کے اپنی خدمات سر انجام دی اور ان شاہین بچوں کے بالوں پر سنوارتے رہے۔ پھر 1988 میں آپ بطور سپروائزر پرائمری سکولز مقرر ہوئے، اور 1990 میں آپ تعلیم کی خدمات سے ریٹائر ہو گئے۔ اپنے استاذ کی خدمت میں شورش کشمیری کا ایک شعر عرض کروں گا کہ کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا، قلم کی عظمت اجڑ گئی زباں سے زور بیاں گیا ہے، اتر گئے منزلوں کے چہرے امیر کیا کاررواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے، یہ کون اٹھا کہ دیر و کعبہ شکستہ دل خستہ گام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے عوام پہنچے، تیری لحد پہ ہو رب کی رحمت تیری لحد کو سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے، عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمیں کی رونق چلی گئی ہے اف پہ مارے میرے مبیں نہیں ہے، تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے، اگرچہ حالات کا سفینہ اسیر گرداب ہو چکا ہے، اگرچہ مندھار کے تھپیڑوں سے قافلہ ہوش کھو چکا ہے، اگرچہ قدرت کا ایک شاہکار آخری نیند سو چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے، تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو او مرنے والے جگا چکا ہے، زمیں کے تاروں سے ایک تارہ فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے، تھا جوش و خروش اتفاقی ساکی اب زندہ دلی کہاں ہے باقی ساکی، میں خانے نے رنگ و روپ بدلا ایسا میں کش رہا نہ ساکی، نفیس و شفاف سیاست کا ایک نشان منزل
امن و استحکام کا روشن مینار، اخوت و یگانگت کی ضیاء پاش علامت، حکیم محمد عارف مرحوم کے افکار کا امین۔ کون حکیم محمد عارف؟ ایک مختصر سا تعارف ان کا کرواتا چلوں کہ جب پاکستان بننے سے 10 سال قبل لکھنؤ میں عظمت صحابہ کرام کے خلاف ایک قانونی سازش کے تحت بے توقیری کی فضا نے جنم لیا تو پورے ہندوستان میں مدح صحابہ کرام کی تاریخ پورے زور سے اٹھی اور پوری قوت سے ہندوستان کی دھرتی پر چھا گئی۔ اس وقت علمی لحاظ سے 2 جریدے اپنی علمی صلاحیتوں کا لوا منوا رہے تھے۔ لکھنؤ میں النجم جو مولانا عبدالشکور لکھنوی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں نکل رہا تھا، اور دوسرا الفاروق چوکیرا سے، سابق ضلع شاہپور اور موجودہ ضلع سرگودا سے حضرت مولانا سید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ادارت میں نکل رہا تھا۔ ان 2 جرائد نے منکرین کے خلاف سد سکندری کا کام کیا۔ تو قارئین ذہن میں رہے کہ الفاروق کی مالی معاونت کی ذمہ داری کا بوجھ جس حکیم محمد عارف مرحوم نے اپنے مضبوط کندھوں پر اٹھا لیا تھا، اس حکیم محمد عارف مرحوم کے لخت جگر ہیں میرے استاذ معلم محمد عابد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نصف صدی تک شاہین بچوں کی علمی نوک پلک سنوارنے میں مصروف عمل رہے۔ مشربی طور پر آپ علماء حق اہل سنت کے خوشہ چین تھے۔ سلوک و تصوف میں سلسلہ چشتیہ صابریہ میں شیخ طریقت، یادگار اسلاف، رئیس الاتقیاء، قدوۃ السالکین حضرت مولانا عبد الجلیل صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تھے۔ سیاسی طور پر پہلے تاریخ احرار سے وابستہ رہے، پھر جمعیت علماء اسلام، مولانا احمد علی لاہوری گروپ اور ان کے صاحبزادے مولانا عبید اللہ انور کی وفات کے بعد آپ مستقل طور پر جماعت اسلامی کے سید ابوالعلا مودودی کے فکر و نظر کے امین بن گئے۔ مودودی افکار کو اپنی فکر و نظر اور اڑنا بچھوڑنا بنا لیا۔ ترجمان القرآن کے مستقل قاری اور لکھاری رہے۔ عابد صاحب تو چلے گئے، اب ہر طرف سناٹا ہے، خاموشی ہے، وہی موت کی خاموشی، شہر خاموشوں کی وحشت انگیزی، اللہ رے سناٹا، آواز نہیں آتی۔ میں خود زبردست حادثہ کا شکار ہوا، خم سے نڈال تھا اور وہ خود ہی پورے ملت کے لیے ایک سنگین حادثہ بن کر روپوش ہو گئے ہیں۔ مصائب اور تھے پر ان کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا۔ میرے ساتھ استاذ مکرم کو ایک خاص انس تھا، میں ہمیشہ آپ کو بابا جی کہہ کر مخاطب کرتا تھا، اور اگر کہیں میں نے دھیان نہیں دیا اور گزر گیا تو آپ پیچھے سے آواز دیتے اور خود ہی کہہ دیتے بابا جی السلام علیکم، پھر میں شرمندگی سے واپس مڑتا اور ان کی خدمت میں سلام و تسلیم عرض کرتا۔ سیاست میں آپ ایک خاموش سیاستدان کا کردار ادا کرتے رہے۔ آپ نے عملی طور پر 2 مرتبہ سیاست میں انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ ایک مرتبہ حاجی جاوید اقبال چیمہ جو MNA مقرر ہوئے، منتخب ہوئے، ان کی انتخابی مہم اس خاموش انداز سے چلائی کہ بڑے بڑے جاگیردار اور بڑی بڑی پارٹیوں کے نامزد امیدواروں پر وہ بھاری ہو گئے، اور اپنی الیکشن کمپین کے ساتھ ساتھ نتائج میں وہ پہلے نمبر پر رہے، MNA منتخب ہو کر قومی اسمبلی کا حصہ بنے۔ اور دوسری مرتبہ آپ نے قومی اسمبلی کے امیدوار قاسم اویس اللہ کی انتخابی مہم میں حصہ لیا، جس نے بغیر جان پہچان کے آپ جیسے دیگر اکابر کی وجہ سے رنر اپ کے طور پر سامنے آئے۔ گو وہ شکست کھا گئے لیکن اپنے ایک دورس نتائج چھوڑے۔ مجھے حضرت عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر ان کے صاحبزادوں نے تو افسوس نہیں دی، لیکن برادر زادہ ماسٹر محمد اقبال جو عابد صاحب کے شاگرد بھی ہیں، ان کے صاحبزادے جناب حیدر اقبال کی فیس بک پر پوسٹ سے معلوم ہوا۔ میں ابھی تک ان کی وفات کے صدمے سے باہر نہیں نکل سکا، کیونکہ یہ وہ انسان تھے جن کے 24 میں سے 22 گھنٹے علم پر خرچ ہوتے تھے، جن کی ساری زندگی علم اور صرف علم پر خرچ ہوئی تھی۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو دن رات علم کا دیپ جلاتے تھے، اور علم بھی وہ جسے علم وحی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ سراپا علم ہوتے تھے۔ جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگاتے تو ایسے محسوس ہوتے جیسے کوئی محدث بول رہا ہو، اور جب قرآن کی تفسیر پہ آتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے اپنے زمانے کے ابن کثیر بول رہا ہو، اور جب احادیث کے درس پہ کھڑے ہوتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی عظیم مربی اپنے تلامذہ کو حدیث کا درس دے رہا ہو۔ ان کی ذات بذات خود علم بن جاتی،
اور ایک لمحے میں ان کی ذات کے روئیں روئیں سے علم کے چشمے پھوٹنے لگتے تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔